السلام علیکم۔ جیسا کہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ تاریخ کے جھروکے میں ہم کو جھانکنا چاہیے اور بہت سی چیزیں سیکھنی چاہیے۔ تاریخ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہے۔ آج کے اپنے اس سبق میں سلطان شمس الدین التمش کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ شمس الدین التمش، جس کا ذکر آپ نے بار بار سنا ہوگا، 1210 سے 1235 تک، یعنی تقریباً 25 سال اس نے دلی پر حکومت کی ہے اور ہندوستان کا بڑا حصہ اس کے اقتدار میں رہا ہے۔ اس کے نیکی، اس کی بزرگی، اس کے تقوی، اس کے طہارت کی باتیں آپ کو سننے میں ملتی ہی رہتی ہوں گی۔ میں دو باتیں اس میں سے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے بارے میں یہ بات عجائب الاسفار میں لکھی ہے کہ اگرچہ ظاہر میں اس کا تعلق بادشاہی سے تھا، لیکن جہاں تک دل کا تعلق ہے وہ فقیر اور فقیر دوست تھا، یعنی وہ ایک زاہد اور مرتاض قسم کا انسان تھا۔ تہجد کا اہتمام کرتا تھا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء جیسا صوفی باصفا، عالم عالم با کمال اور ایک زبردست بزرگ اس کے بارے میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ راتوں کو جاگتا تھا، یعنی شمس الدین التمش راتوں کو جاگتا تھا، کسی کو بیدار نہیں کرتا تھا، اور سلطان کی اس زمانے کی عبادتوں کے سلسلے میں باقاعدہ یہ بات سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، جو پروفیسر خلیق احمد نظامی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ حد سے زیادہ صاحب اعتقاد تھا، پوری رات جاگتا تھا، کسی نے اس کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، پوری رات جگتا تھا۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینے میں بیدار کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ یہ وہ شخص تھا جو جس کی بزرگی کی گواہی کوئی اور نہیں، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں۔ کبھی کبھی اس کی آنکھ لگ جایا کرتی تھی تو لکھا ہے وہ گھبرا کر اٹھ جایا کرتا تھا، اور جب وہ اٹھتا تھا تو خود وضو کا پانی لیتا تھا، مصلے پر بیٹھ جاتا تھا، اور کبھی کسی خدمتگار سے خدمت نہیں لیتا تھا اور ان کو جگاتا نہیں تھا کہ یہ لوگ آرام کر رہے ہیں، میں اس کو کیوں زحمت دوں۔ اس نے اپنے دور کے اندر علماء کو پوری اجازت دے رکھی تھی کہ وہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ غلط باتوں پر روک ٹوک کریں، بادشاہ کے دربار میں سر عام غلط باتوں پر نکیر کی جائے۔ چنانچہ لکھا ہے اس کے بارے میں علامہ سید نور الدین مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے، وہ انتہائی جرأت اور بے باکی کے ساتھ اس کو ٹوکا کرتے تھے، غلط باتوں پر نکیر کیا کرتے تھے۔ جو چیزیں مملکت میں ہو رہی تھیں، اس کی بادشاہت کے اندر ہو رہی تھیں، ان کے سلسلے میں تنقید کیا کرتے تھے، اور بادشاہ سر جھکا کر ان کی باتوں کو سنتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا اجرا کرتا تھا۔ یہ ساری باتیں میں نے شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، لیکن ایک سوال میں آپ کے سامنے چھوڑ رہا ہوں، اور وہ سوال بہت اہم ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ تمام اس کی دینی فکریں، اس کی تہجد، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا ذکر، اس کی تلاوت، اس کی آہ سحرگاہی، اس کا راتوں کو جاگنا، اس کی وہ آہ و بکا، یہ ساری باتیں قابل قبول اور عند اللہ مقبول ضرور ہوں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود وہ حکومت کے نظام کو اسلامی خلافت کے نظام پر کیوں نہ لا سکا، اور اسلام کی حقیقی روح سے قریب تر لانے میں وہ کیوں ناکام رہا؟ کون سی وہ چیزیں تھیں جو اس کو مجبور کر رہی تھیں؟ اور یہ بات بھی بڑی عجیب و غریب ہے اور سوچنے کی ہے کہ اسی شمس الدین التمش نے اپنے بعد اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کو اپنا نائب بنایا تھا۔ حالانکہ یہ بات صراحت کے ساتھ مروی ہے اور روایت ہے، علماء کا قول ہے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی یا کامیاب نہیں ہو سکتی اگر وہ اپنا بڑا کسی عورت کو بنا لے۔ یہ علماء کی بات کا خلاصہ ہے، بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نقطہ میں بار بار اپنے تاریخ کے لیسنز میں دہراتا رہوں گا کہ ہندوستان کے اندر، بھارت میں جتنی بھی حکومتیں
مسلمانوں کی رہی ہیں وہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، وہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں، وہ اسلام کی نمائندہ حکومتیں نہیں تھیں، گورنمنٹ نہیں تھی۔ ہاں اس میں بڑے نیک، بڑے مجاہدہ کرنے والے، بڑے زاہد و مرتاض لوگ ضرور تھے، بادشاہ ضرور تھے، لیکن یہ حکومتیں اسلامی خلافت کی نمائندہ حکومتیں نہیں کہلا سکتی ہیں۔ ان میں بہت سی کمیاں تھیں، بہت سی باتیں تھیں، ان پر ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ خوبیاں اپنی جگہ تھیں اور کمیاں اپنی جگہ تھیں، ان دونوں پر اعتدال کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔